اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی کو لگے آج لیلۃ القدر ہے، اس نے کیا کرنا چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی انشاءاللہ ہم ایک درس ایسا لیں گے حضرت عائشہ کی روایتیں ہیں، کیونکہ اس میں ایک خاص حکمت ہوتی ہے، اس میں زیادہ علم ہوتا ہے۔ کبھی ان کی صرف روایتیں ہم دیکھیں کوئی ایک درس میں انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہا کہ اللہ کے رسول اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، میں اس میں کیا کہوں، میں کیا دعا مانگوں اللہ سے، اس میں کیا کلمات ہے جو ساتھ میں کہنے چاہیے؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ایسا کہہ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر دے۔ اس کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور الفاظ ترمذی کی روایت صحیح ہے۔ تو کوئی آدمی اگر اس کو لگے آج لیلۃ القدر ہے، اس نے کیا مانگنا چاہیے؟ باقی ساری چیزیں مانگے، لیکن خاص طور سے کیا دعا مانگنا چاہیے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ علماء کہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ بہت ساری چیزیں، جنت الفردوس بھی تو مانگنے کی چیز ہے، یہ بھی وہ بھی، کتنا کچھ نہیں مانگ سکتا ہے، یہ کیوں آپ نے یہ کیوں بتایا؟ علماء نے کہا اس میں اس کی حکمت یہ ہے کہ عبادت کر کے ایک آدمی لاؤ میں نے عبادت کیا دو، تو یہ استحقاق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے گمان میں ہوتا ہے میں نے بہت کیا آپ کچھ دو مجھ کو، تو اس کے اندر اپنی عبادت کا گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے عبادت کی اب مجھ کو دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اجرت نہیں، میں نے کیا اب مجھ کو کچھ چاہیے، جنت یہ وہ سب چاہیے، معافی مانگ، تو کتنا بھی اللہ کی عبادت کرے تب بھی تیری عبادت اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہوگی، تو سب کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے تو اسی لائق ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ تو کتنا بھی، کیونکہ ان راتوں میں آدمی کیا کرتا ہے عام طور سے، لیلۃ القدر مل رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، خوب عمل کر رہا ہے، اب اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اب وہ کیا سمجھتا ہے میں نے بہت کیا، میں سب سے اچھا آدمی ہوں، اب میں بڑی بڑی چیز مانگ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے مانگ، لیکن واقعی تجھ کو کیا مانگنا چاہیے؟ آدمی اس میں یہ بھول جاتا ہے کہ میری کوتاہیاں بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں بتایا تو کتنا بھی نیک عمل کرے تو اللہ کے، واقعی اللہ کی جو شان ہے، تیرے بڑے سے بڑے عمل، تیری اخلاص والی نمازیں، تیرا سب روزے، سب تو اللہ کے سامنے اگر رکھ دے اللہ کے لیے، تب بھی واقعی وہ کیا اس شان کے ہیں جس شان کا اللہ ہے۔ تیری عبادات ویسی ہے کہ نہیں ہے نا، تو تیرا ایسی چیز اللہ کے سامنے پیش کرنا بھی کوتاہی ہے۔ ایسی عبادت بادشاہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے پیش کرنا جو بہت اونچا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، تو اپنی پھٹی پرانی نمازیں، سڑے گلے روزے تیرے، جس میں نہ نگاہ کی حفاظت ہے، نہ زبان کی، نہ کان کی، نہ ہاتھ پاؤں کی، ایسی عبادت ہے اللہ کے سامنے اس رات کی رکھ رہا ہے تو، اور اس کے بعد چاہ رہا ہے کہ کچھ ملے، یہ عبادت تیری ایسی ہے کیا؟ تو اللہ سے مانگ اللہ معاف کر دے میرے کو، میں نے کیا بھی تو ویسا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے، اور نہیں کیا وہ تو نہیں کیا، اور کیا بھی تو تیری شان کے لائق، شان کے مطابق نہیں ہے، تو معافی کا جذبہ انسان میں ہونا چاہیے، اللہ جیسا بھی میرے پاس ایسا ہی ہے، تو یہی لے لے، یہی ٹوٹا پھوٹا میرے پاس ہے، اس سے زیادہ میرے کو آتا نہیں کرنے کے لیے، اللہ تو یہی قبول کر لے، تیری شان تو ایسی کہ تو رد کر دے اس کو، یہ اتنا گھٹیا ہے، لیکن اللہ تو ایسا ہے کہ کم تر سے کم تر بھی کوئی کر دے تو اس کو، اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے اس کو قبول کر لیتا ہے، اے اللہ میرا قبول کر لے، میری اس میں جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف کر دے، یہ مینٹالٹی اس دعا کے پیچھے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انٹیلیجنٹ انسان تھے، اور روحانی اعتبار سے آپ کتنی اعلیٰ سوچ رکھنے والے انسان تھے کہ اس وقت میں آدمی کی واقعی کیا کیفیات ہونا چاہیے، سب کچھ کر کے کیا کیفیات ہونا چاہیے۔ ویسے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کے کیا کہا، اللہ بہت اچھا کام کیا، میں نے آپ کچھ ملنا چاہیے، بولے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کعبہ کی تعمیر کی اور کیا کہا ربنا، ہے نا، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے،
ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم، تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول کر لے، ہماری طرف اے اللہ تو پلٹا رجوع کر، تو بڑا دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بہرحال تو اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، معافی کی دعا کرنا چاہیے۔